السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسی کہانی جس میں صرف محبت ایک احساس نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے۔ ناول کا نام ہے عشق آتش اور یہ اب میں آپ کو اس کی دوسری قسط سناتی ہوں۔ چلیں بیٹھے۔ انہیں صوفے پر بٹھاتے ہوئے ان کی نظر کیک پر پڑی تو پلٹ کر کیک کی پلیٹ اور ماچس اٹھا کر صوفے پر آ بیٹھے۔ پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر انہوں نے موم بتی جلائی اور کیک کاٹنے کی چھری اٹھا کر بابا جان کو پکڑائی۔ پھر اسے دیکھ کر بولے، وہاں کیوں کھڑی ہو، ادھر آؤ۔ اور وہ آ کر بابا جان کی دوسری طرف بیٹھ گئی۔ دادا جان کیک کاٹ لیں کیا؟ بابا جان، بچے کیک کاٹنے کو کہہ رہے ہیں، اب کے ذرا دھیان سے۔ انہوں نے اپنے آس پاس دیکھا۔ تانیہ ہاتھ میں چھری لیے منتظر سی ان کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ مریم دوسری طرف تھی اور عزیر سامنے بیٹھے تھے۔ سب کی طرف دیکھ کر پوچھا، نور الہدیٰ نہیں آیا؟ نہیں، اور اب تو 12 بجنے والے ہیں دادا جان، کیک کاٹ لیجئے۔ ہاں، اور سالگرہ تو اپنی تاریخ پر ہی اچھی لگتی ہے۔ تانیہ کی بات پر برسوں پہلے کسی کا کہا جملہ شکستہ انداز میں ان کے لب سے ادا ہوا تھا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اتوار کا دن تھا۔ فائزہ کچھ دیر پہلے جاگی تھی اور ابھی ناشتے سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ اسے ملازمہ نے تانیہ کی آمد کے بارے میں بتایا۔ وہ فوراً ہی ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ مجھے شایان کے گھر لے چلو۔ سلام دعا کے بعد جو پہلی بات تانیہ نے کہی وہ یہی تھی۔ وہ گڑبڑا گئی، پھر سنبھل کر بولی، تم بیٹھو، چائے آتی ہوگی، پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے فائزہ کا بازو گرفت میں لے کر کہا، فائزہ، مجھے شایان سے ملنا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ فائزہ نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اسے ٹینس ہوتے دیکھ کر تانیہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ شایان کراچی میں نہیں ہے؟ وہ پھر بولی، اس کی پوسٹنگ ہو چکی ہے اور وہ 3 دن پہلے وہ اپنا چارج سنبھالنے سکھر جا چکا ہے۔ تانیہ کے لیے یہ اطلاع اس قدر غیر متوقع تھی کہ وہ کافی دیر تک کچھ بول ہی نہ سکی۔ بہت دیر کی خاموشی کے بعد اس نے بے یقینی سے کہا، وہ مجھ سے ملے بغیر چلا گیا۔ پھر اس نے شاکی نظروں سے فائزہ کو دیکھا، اور تم نے مجھے انجان رکھا، مجھے ایسا کرنا پڑا۔ وہ جلدی سے صفائی دیتے ہوئے بولی، جواد کی انگیجمنٹ کے دوسرے ہی دن اس کی پوسٹنگ کے آرڈر آ گئے تھے، مگر شایان نے مجھے منع کر دیا کہ تمہیں نہ بتاؤں۔ پھر جب میں نے اس سے کہا کہ تم اس سے بات کرنا چاہتی ہو تو اس نے کہا کہ وہ تم سے بات نہیں کر سکتا، پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے وہ کافی اپسیٹ لگ رہا تھا۔ فائزہ چپ ہوئی تو تانیہ نے کہا، بات نہیں کر سکتا مگر کیوں؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا کہ وہ مجھ سے بات بھی نہ کرے۔ تم نے اس سے پوچھا نہیں وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تانیہ اب بھی حیران تھی۔ فائزہ سے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں گیا، سر جھکا کر بولی، پوچھا تھا لیکن اس نے کچھ بتایا ہی نہیں، تو میں نے سوچا شاید تم دونوں میں انبن ہو گئی ہوگی۔ ہمارے بیچ تو کچھ نہیں ہوا۔ تانیہ نے فوراً تردید کی، امپاسبل۔ فائزہ نے ماننے سے انکار کر دیا، کچھ تو بات ہوئی ہوگی، بنا کسی بات کے وہ تعلق کیوں ختم کرے گا؟ اس نے تم سے کچھ تو کہا ہوگا۔ یقین کرو فائزہ، کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔ وہ پریشان سی ہو کر چپ ہو گئی، پھر جیسے یاد آنے پر بولی، لیکن انگیجمنٹ والے دن وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ کیا؟ فائزہ کو تجسس ہوا۔ پتہ نہیں۔ تانیہ نے جان بوجھ کر یہ بات چھپا لی کہ اس کے خیال میں شایان اس دن اسے پرپوز کرنے والا تھا۔ وہ کہنے ہی والا تھا کہ تم اور انکل وہاں آ گئے، پھر وہ کوئی بات کیے بغیر اچانک ہی چلا گیا۔ وہ رکی، پھر تلخ سی ہنسی کے ساتھ بولی، وہ تو ہمیشہ ہی کچھ کہے بغیر چلا جاتا ہے،
ملازمہ اسی وقت چائے کی ٹرالی کے ساتھ اندر آئی تو دونوں چپ کر گئیں۔ ملازمہ کے جانے کے بعد فائزہ نے چائے کا کپ اٹھا کر تانیہ کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہنا شروع کیا، پر تانیہ، تم شایان کی طرف سے پہل کا انتظار کیوں کرتی رہیں؟ خود سے کیوں نہ کہہ دیا؟ دونوں ہاتھوں سے کپ پکڑے وہ بے بسی سے بولی، پاپا چلیں، تم بعد میں چلی جانا۔ ان سے پہلے مریم بول پڑی، پھر اس پر سے نگاہ ہٹا کر انہوں نے نور الہدیٰ کو دیکھا۔ میں تانیہ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، اوکے؟ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اچھا سنو، انہیں اٹھتا دیکھ کر وہ مزید بولی، آفس جانے سے پہلے بابا جان سے ملتے جانا۔ رات ان کی طبیعت کافی خراب تھی۔ ان کا موڈ ایک دم سے بدل گیا اور رکھائی سے بولے، میں بزنس مین ہوں، ڈاکٹر نہیں۔ وہ چلے گئے تو تانیہ مریم کی طرف مڑی، سمجھ نہیں آتا ماما، آخر پاپا دادا جان کے ساتھ اتنی روڈ بیہیو کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ جانتی ہیں ان دونوں کے درمیان میں کیا ٹینشن ہے؟ میں کیسے جان سکتی ہوں؟ انہوں نے فوراً لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے ان دونوں کو ہمیشہ ایسا ہی دیکھا ہے، اب تو خیر عادت ہو چکی ہے، لیکن شادی کے ابتدائی سالوں میں بھی پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دو دفعہ نور الہدیٰ سے پوچھا بھی تو کہنے لگے تمہارا وہم ہے، وہ شاید بتانا ہی نہیں چاہتے۔ اس خیال سے میں نے کبھی زیادہ گریدا نہیں، اور اب تو مجھے بھی یہ اپنا وہم ہی لگتا ہے۔ تم خود غور کرو، نور الہدیٰ کا ان کے ساتھ رویہ اپنی جگہ، مگر وہ کبھی بھی بابا جان کی طرف سے غافل نہیں ہوئے، اور مجھ سے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ بابا جان میرے بچوں کے دادا ہیں اور ان کی اس حیثیت میں کبھی فرق نہیں آنا چاہیے۔ یوں بھی دونوں کے بیچ ناراضی کی کوئی وجہ بھی تو نظر نہیں آتی۔ پھر اس کا گال تھپکتے ہوئے کہا، ان باتوں کو اتنی سیریسلی مت لیا کرو، آپ مجھ سے کچھ بات کرنے والی تھی۔ وہ سر جھٹک کر بولی، ہاں آؤ، تمہارے روم میں چل کر بات کرتے ہیں۔ تانیہ اپنی فائلز اٹھا کر ان کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے کمرے سے بریف کیس اٹھا کر دو دو سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ لاؤنج میں آئے تو بجائے آگے بڑھنے کے رک گئے۔ بابا جان کی خراب طبیعت کا سن کر وہ پریشان ہو گئے تھے، اور تفکر ان کے چہرے سے بھی نظر آ رہا تھا۔ کچھ پل ٹھہر کر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ان کے کمرے کے دروازے پر جا رکے اور دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے اٹھتے ہوئے ہاتھ کی مٹھی بنا کر بھینچ لیا۔ اچانک ہی ان کے چہرے سے بے حسی چھلکنے لگی تھی۔ پھر وہ مڑے اور تیز قدموں سے چل کر باہر نکل گئے۔ تانیہ دونوں پیر اٹھائے بیڈ پر بیٹھی تھی اور مریم اس سے کچھ فاصلے پر گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ تانیہ نے خود سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تو چپ کر کے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہی سلک کی ساڑی پہنے ہوئے تھیں۔ تانیہ نے کبھی بھی انہیں بہت زیادہ لمبے بالوں کے ساتھ نہیں دیکھا۔ اس وقت بھی ان کی کے لہردار بالوں کی اسٹیپ کٹنگ کمر کے خم سے کچھ اوپر ہی ختم ہو رہی تھی، جو کبھی سچ مچ ہی گہرے کالے رنگ کے ہوا کرتے تھے، مگر اب 48 برس کی عمر میں انہیں پابندی سے ڈائی کرانا پڑتا تھا۔ البتہ ان کی فگر پر عمر کا کچھ خاص اثر نہیں پڑ سکا۔ سوچتے سوچتے اب اس کی ذہنی رو نور الہدیٰ کی طرف مڑ چکے تھے۔ اس نے اپنی عمر کی کئی لڑکیوں کو ان کی پرسنالٹی کو سراختے سنا تھا۔ کھنپٹیوں سے ان کے بال سفید ہو چکے تھے، جنہیں انہوں نے کبھی کلر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ان کے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے اور بولنے میں بھی خود اعتمادی جھلکتی تھی۔ وہ متاثر کن شخصیت کے مالک تھے۔ ان دونوں لوگوں کو ساتھ دیکھ کر تانیہ کے دماغ میں ایک ہی بات آتی، میڈ فار ایچ ادر۔ ابھی بھی یہی سوچ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی، جسے فوراً ہی دباتے ہوئے اس نے مریم سے کہا، ماما مجھے ابھی آفس بھی جانا ہے۔ ہاں مجھے یاد ہے، وہ بول کر پھر رکی، کچھ سوچا، پھر آخر اسے مخاطب کر ہی لیا، تمہیں عنصر کیسا لگتا ہے؟ جیسا ہے ویسا ہی لگتا ہے،
اس نے محتاط انداز میں جواب دیا۔ یہی تو پوچھ رہی ہوں، کیسا ہے؟ وہ زور دے کر بولی۔ مجھے کیا معلوم؟ اس نے پہلو تہی کی۔ معلوم کیوں نہیں ہے؟ آخر تم دونوں بچپن کے دوست ہو۔ بچپن کی دوستی تو ماما بچپن میں ہی ختم ہو گئی، جب وہ پڑھنے کے لیے ابراڈ چلا گیا تھا۔ اب وہ میرا دوست نہیں ہے، صرف فاروقی گروپ آف انڈسٹریز کا وینڈر ہے، اور اگر وہ میرے لیے کچھ ہے بھی تو بس تیمور انکل کا بیٹا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس بار وہ بولی تو اس کے لہجے میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مریم نے سانس بھر کر کہہ ہی دیا، انصر نے تمہیں پرپوز کیا ہے خود۔ وہ حیران ہوئی۔ مجھ سے تو روسا نے ہی بات کی ہے، مگر ظاہر ہے بیٹے کی مرضی سے ہی کی ہوگی۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ وہ باقاعدہ طور پر رشتہ لے کر آنے کی اجازت مانگ رہی ہے۔ تمہارے پاپا کو پرپوزل اچھا لگا ہے اور دادا جان نے بھی اپروو کر دیا ہے، مگر ظاہر ہے آخری فیصلہ تم کو ہی کرنا ہے۔ سوچ سمجھ کر جواب دینا ماما۔ لیکن اس نے کچھ بولنا چاہا، پر مریم نے بیچ میں ہی روک دیا۔ کیسے کہہ دیتی، جبکہ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا بھی ہے یا نہیں۔ تم تو اس سے محبت کرتی ہو نا، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ تانیہ نے کچھ کہے بغیر کپ ٹیبل پر رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ میں اب چلوں گی۔ فائزہ نے اسے روکنا چاہا، لیکن وہ ٹھہری ہی نہیں۔ فائزہ اسے باہر تک چھوڑنے آئی۔ تانیہ کار کا دروازہ کھولنے کے لیے کی ہول میں چابی ڈال رہی تھی، جب اس نے فائزہ کو کہتے سنا، ایک بات مانو گی تانیہ؟ اگر وہ نہیں کہتا تو تم کہہ دو، اور اگر نہیں کہہ سکتی تو اس انتظار کو ختم کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ کب تک اس پل صراط پر کھڑی رہو گی؟ تکلیف میں رہو گی، یا تو ہٹ جاؤ یا گزر جاؤ، ٹھہرنا مت۔ ٹھہرنے والے کا پور پور زخم بن جاتا ہے۔ وہ چپکے سے کار میں بیٹھی اور چلی گئی۔ تمہارے اندر اندیشے چاہے کتنے ہی درست ہوتے شایان، مگر آگ ہی کے بعد جدائی بخشنے کا تمہیں کوئی حق نہیں تھا، فائزہ نے تعصب سے سوچا۔ ایک ہاتھ میں فائلز اور دوسرے میں دوپٹہ پکڑے اس کی آمد کافی افراتفری میں ہوئی تھی۔ نور الہدیٰ نے اخبار نیچے کر کے اسے دیکھا۔ میں سوچ رہا ہوں دیر سے آفس آنے والوں کی تنخواہ کاٹنا شروع کر دوں۔ مریم ان کی طرف دیکھ کر ہنسی۔ ایسا مت کرنا نور الہدیٰ، ورنہ تنخواہ کے نام پر تانیہ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ویری فنی۔ فائلز اور دوپٹہ ساتھ والی چیئر پر رکھ کر ہاتھ میں پکڑا کلپ لاپرواہی سے سلکی براؤن بالوں میں اٹکاتے ہوئے وہ برا مان کر بولی، ویسے پاپا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جس دن آپ نے میری تنخواہ کاٹی اگلے دن میں ریزائن کر دوں گی۔ دھمکی دے رہی ہو؟ وہ آنکھیں نکال کر بولے۔ آپ بھی تو دے رہے ہیں، آرام سے کہہ کر اس نے سلائس اٹھا لیا۔ اچھا آرام سے کھاؤ۔ اسے جلدی جلدی سلائس منہ میں ٹھونستے دیکھ کر مریم نے ٹوکا۔ نور الہدیٰ نے اخبار لپیٹ کر سائیڈ میں رکھ دیا۔ انہیں اخبار رکھتے دیکھ کر مریم نے چائے کا کپ سامنے رکھتے ہوئے گلاس میں جوس نکال کر انہیں تھمایا۔ ناشتے کے بعد اخبار پڑھنا ان کا معمول تھا، پھر اخبار سے فارغ ہو کر جوس پیتے اور آفس کے لیے نکل جاتے۔ جتنی دیر میں انہوں نے جوس پیا، تانیہ ناشتہ نمٹا چکی تھی۔ اس نے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے دوپٹہ گلے میں ڈالا۔ دیکھو اس بار کوئی ٹال مٹول نہیں چلے گی۔ جب تک تم پڑھ رہی ہو تب تک تو ٹھیک تھا، پر اب جو سال بھر سے تم بہانے بنا رہی ہو وہ میری سمجھ سے باہر ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا آخر تم شادی کے بارے میں کب سیریس ہوگی؟ ماما پلیز اس ذکر کو ابھی رہنے دیں، اس نے کوشش کر کے بول ہی دیا، مگر انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے تمہاری عمر کتنی ہو چکی ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ سوال اس سے جواب مانگنے کے لیے نہیں کیا گیا تھا۔ 24 سال، وہ بولی، اور جب میں 24 سال کی تھی تو تم میری گود میں تھی۔ وہ رک کر اس کی فک ہوتی شکل دیکھ کر بولی، میں نے پہلے بھی تم سے کہا ہے اور اب پھر کہہ رہی ہوں کہ اگر تمہاری اپنی کوئی چوائس ہے تو کھل کر کہہ دو۔
مجھے یا کسی بھی دوسرے شخص کو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم ہی شایان کا چہرہ ابھر آیا تو اس نے سختی سے پلکیں بند کی، پھر کھول کر انہیں دیکھا۔ اور اگر تمہاری کوئی چوائس نہیں ہے بیٹا، تو میں کہوں گی کہ تمہارے لیے عنصر سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے توقف کیا، پھر پیار سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تانیہ، یہ وقت جو اس پل تمہارے ہاتھ میں ہے بہت خوبصورت ہے، اسے نہ گنواؤ۔ میں جاؤں؟ کچھ دیر بعد اس نے ہلکے سے پوچھا۔ ہاں جاؤ، انہوں نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ ان کے پاس سے اٹھ کر وہ دادا جان کے پاس آ گئی۔ تم گئی نہیں؟ وہ خلاف معمول اس وقت اسے گھر میں دیکھ کر حیران ہوئے۔ بس جا رہی ہوں۔ پھر بیڈ پر ان کے برابر ٹکتے ہوئے بولی، جہاں وہ نیم دراز تھے۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تمہیں دیکھ کر ٹھیک ہو گئی ہے۔ وہ قصداً مسکرائی۔ اظہر فاروقی کچھ جھجکے، پھر پوچھا، نور الہدیٰ ابھی گھر پر ہے؟ نہیں، وہ آفس جا چکے ہیں، آہستہ سے کہہ کر اس نے ان کا ہاتھ چوم کر کہا۔ آئی لو یو دادا جان۔ وہ جانتی تھی کہ یہ الفاظ ان کی تکلیف کا نیم البدل نہیں ہو سکتے، پھر بھی وہ مسکرائی تو اس سے حوصلہ ہوا۔ پھر انہیں اللہ حافظ کہہ کر وہ باہر پورچ میں آ گئی۔ اپنی کار ریورس کر رہی تھی کہ ڈاکٹر سراج بیک ویو مرر میں گیٹ سے اندر آتے دکھائی دیے۔ وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی کھڑکی سے سر نکال کر بولی، ڈاکٹر صاحب، آپ اس وقت؟ ویسے ٹھیک وقت پر آئے ہیں، آج دادا جان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کر جھکتے ہوئے بولے، ہر منگل کو مجھے کرنل صاحب کے چیک اپ کے لیے آنا ہی ہوتا ہے، اور آج بھی میں شام کو آنے ہی والا تھا، پر فاروقی صاحب کا فون آیا کہ کرنل صاحب کی طبیعت ناساز ہے، تو میں صبح آ گیا۔ آپ کو پاپا نے فون کیا ہے؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولی۔ ہاں۔ اچھا، وہ ہنسی۔ یہ بات دادا جان کو ضرور بتائیے گا۔ بتا دوں گا، وہ ناسمجھی سے بولے، اور تانیہ انہیں حیران چھوڑ کر اپنی کار نکال کر لے گئی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں کتنی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں۔ یوں ہی کیلنڈر کو دیکھتے ہوئے تانیہ کو احساس ہوا کہ شایان کو سکھر گئے 2 مہینے سے زیادہ ہو چکے تھے، اور اس تمام عرصے میں شایان کی صورت دیکھنا تو دور، اس نے شایان کی آواز تک نہیں سنی تھی۔ حالانکہ اس کا دل بہت چاہا کم از کم ایک بار تو اسے فون کر لے، مگر اس نے سختی سے خود کو روک لیا۔ وہ اتنی ارزاں بھی نہیں تھی۔ انٹرکام کی بیپ پر اس کا دھیان بٹا تھا۔ ہیلو، انٹرکام کا بٹن پریس کرتے ہوئے اس نے کہا، میڈم، مس فائزہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ ہاں، اندر بھیجو، اور چائے بھی۔ فائزہ کے نام پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تانیہ حیران ہو کر فائزہ کے یوں آفس آنے کی وجہ سوچنے لگی۔ چند لمحوں بعد فائزہ ایک دم سے اس کے آفس کا دروازہ کھول کر اندر آئی، اور آتے ہی بولی، شایان کے فادر کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ تانیہ کتنی ہی دیر کچھ بول نہ سکی، پھر کوشش کر کے اس نے خود کو ہلنے پر آمادہ کیا۔ وہ ٹھیک ہیں؟ سمجھو جان بچی ہے۔ فائزہ خود بھی پریشان نظر آ رہی تھی۔ یہ بھی بڑی بات ہے۔ تانیہ نے اسے دلاسا دینے کو پھر پوچھا، اب ان کی کنڈیشن کیسی ہے؟ ابھی تو صبح انہیں روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، پرسوں رات سے تو آئی سی یو میں تھے۔ تانیہ کو خیال آیا کہ وہ جب سے آئی ہے کھڑی ہے۔ اچھا، بیٹھ تو جاؤ۔ نہیں، وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ میں ہسپتال جا رہی ہوں، راستے میں تمہارا آفس آیا تو سوچا تمہیں اطلاع کر دوں۔ میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ، تانیہ نے جلدی سے کہا، پھر انٹرکام پر طارق صاحب کو بیٹھنے کا کہہ کر اپنے سامنے کھلی فائلیں سمیٹنے لگی۔